اللہ کیا بات کر رہا ہوں. اگر سمجھ نہیں آتی کسی چیز کو، بندہ سمجھ نہیں سکتا، تو پھر ضروری ہے کہ ہر میدان میں بولنا ہے. اگر ڈاکٹروں کی لکھی ہوئی پرچی کو تم نہیں سمجھ سکتے تو ڈاکٹروں کی ڈاکٹری کا انکار کر دو گے؟ بات بتائے نا جی. اگر چائنا کی زبان جو ہمارے آج کل مختلف پروڈکٹس کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں اس کو جو نہیں سمجھ سکتا تو کیا کہے جی میں اس کو نہیں مانتا؟ وہ کہے گا تمہارے ماننے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہم نے لکھا وہی ہے، جو ہم نے لکھا ہے وہی ہے. ڈاکٹر کی پرچی کو نہیں سمجھ سکتا لیکن اس کے اوپر چپ ہے، میرے آقا کی شان کو کیسے سمجھ گیا؟ صدیق اکبر. آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. سب سے زیادہ حضور کا مزاج شناس تھا، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ زمانہ بتانے والا، محفل کے اندر، مجلس کے اندر، سفر کے اندر، حضر کے اندر، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. سب سے زیادہ ہم مزاج مصطفیٰ صدیق اکبر تھے. یہ ایک الگ بڑا موضوع ہے اور اس پہ مجھے بڑی بات آتی ہے، بڑا مجھے لطف بھی آتا ہے، لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے. صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری جو حقیقت ہے نا وہ سوائے رب کے کوئی جان بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے بندہ جس چیز کو نہ سمجھ سکے پھر اعتراض کر دے، پھر اس پہ کلام کرے، تو پھر رب کی ذات کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو. کرامن کاتبین یہ تو یہ بیٹھے، ہاتھ لگاؤ تو محسوس بھی نہیں ہوتے لیکن ہیں. انکار کرو ایمان سے فارغ، انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ نہ نظر آنے کے باوجود بھی مان گئے ہو. کس کی زبان سے جی؟ حضور کی زبان سے. حضور نے فرمایا رب کائنات ہے. کس نے دیکھا؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیسے، کیونکہ وہ عقل و فکر سے فرا ہے، وہ انسان کی سوچوں سے بالا تر ہے، انسان کی فکر سے بالا تر ہے. جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آتے تھے، کس نے دیکھا؟ کوئی خدا جانے کس نے دیکھا، لیکن حضور جو فرماتے تھے اتنا حضور کی زبان پہ یقین کر لیا کہ ان کے کہنے پہ کلمہ پہ پڑھ دیا، ان کے کہنے پہ خدا کو بھی مان لیا جو سب سے بڑا غیب ہے. یہ علم مصطفیٰ کی انتہا دیکھو، علم مصطفیٰ کی حد دیکھو کہ جو ذات آج تک کسی کو بھی نظر نہ آئی، وہ میرے محمد نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. اگر کوئی بات پوشیدہ رہ گئی، کوئی چیز جس کے متعلق دنیا جانتی تو تھی، علم تو تھا لیکن مشاہدہ نہیں تھا، وہ مشاہدہ بھی رب نے محمد کو کروایا، اس کو بھی مان گئے اس کی زبان سے. محمد عربی کی زبان سے رب کو مان گئے، محمد عربی کی زبان سے فرشتوں کو مان گئے، کرامن کاتبین کو مان گئے، جنت کو مان گئے، جہنم کو مان گئے. سارے دن لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، سارے دن ہر وقت بندے کو پریشان کرتے رہتے ہو، اچھی بات ہے، اس کا خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ حضور کی زبان سے مانا ہے. کوئی کہے نا قرآن میں آیا، میں نے کہا قرآن بھی تو حضور کی زبان سے سنا ہے. جبرائیل لے کے آیا، میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ جبرائیل کہتے حضور نے بتایا. جب ہر بات پھر پھرا کر کریم آقا کے در پہ پہنچتی ہے تو پھر کریم آقا کے علم پہ بات کیسے کرتے ہو؟ یہی تو نفاق کی سب سے بڑی علامت ہے. منافقین نے مدینہ کے اندر حضور کی شان علمیت پہ کلام کیا، انہوں نے حضور کے علم کے متعلق کلام کیا. حضور نے پردہ دیا. جب علم مصطفیٰ پہ کلام کیا تو کریم آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ما بال القوم التی طعنوا فی علمی، اس قوم کا کیا حال جو میرے علم کے اوپر تانے کرے، جو میرے علم کے اوپر اعتراض کرے. حضور نے فرمایا یا فلاں قم فخرج فإنک منافق. ایک ایک منافق کو حضور نے کھڑا کیا، اس کا نام لیا، اس کو مجلس سے اٹھایا، فرمایا نکل جا تو منافق ہے. جب تک چپ تھا حضور نے پردہ دے دیا، حضور خاموش رہے. جب علم مصطفیٰ پہ اعتراض کر دیا پھر رب کائنات کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اپنے محبوب کو حکم فرمایا ان کو نکال دو. اس لیے نفاق کی جو علامت ہے نا سب سے بڑی حضور کے زمانے میں، اور آج بھی وہ چیز چل رہی ہے، حضور کے علم کے اوپر اعتراض کر. اور لفظ امی
جس کی بندے کو، پھر میں وہی بات کروں، جس چیز کی بندے کو سمجھ نہ آئے نا، بندہ اس پہ چپ ہو جائے۔ ڈاکٹر کی پرچی کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن تم سے بڑا علم والا تو پھر وہ میڈیکل سٹور والا 10 جماعت پڑھا ہوا ہے جو اس کی پرچی کو پڑھ رہا ہے۔ تم تو کہتے ہو میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی، میں نے تفسیر پڑھی، میں نے انگلش کا فلان لٹریچر کا کورس کیا، تم اس پرچی کو نہیں سمجھ سکتے، حضور کے علم کے اوپر کلام کرتے۔ مقصد کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کو اس کی سمجھ آتی ہے، تو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس بندہ اپنے آپ کو علم مصطفیٰ کے سامنے جھکا دے، سر نگو ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو علوم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شان علمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے ادب کا احترام کا رشتہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔